اسی طرح حضرات ذکر اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتاب ہے المجموع شرح مہذب، یہ کتاب ہے اصل میں یہ اصل کتاب تھی المہذب جو ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی کی تھی۔ یہ ان کی جو سن پیدائش ہے وہ 393 سن ہجری ہے، اور ان کی جو سن وفات ہے یہ 476 سن ہجری ہے۔ اب اس کتاب کی جو شرح لکھی وہ امام نووی نے لکھی۔ امام نووی جو ہے ان کی جو سن پیدائش ہے وہ 621 سن ہجری ہے، اور ان کی جو سن وفات ہے وہ 676 سن ہجری ہے۔ اصل کتاب تھی مہذب، اس کی شرح امام نووی نے المجموع شرح المہذب کے نام سے لکھی۔ اب یہ بھی دونوں حضرات شافعی تھے، انہوں نے امام شافعی کے اقوال کو اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا، خصوصاً علی بن یوسف الشیرازی نے، ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف الشیرازی نے امام شافعی کے جو موقف کے مسائل تھے قرآن و حدیث کے مطابق ان کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا، اس کی شرح امام نووی نے کی، اور امام نووی بھی کیا تھے؟ شافعی تھے۔ اب حضرات ذکر یہ میرے پاس المہذب کی جلد 4 ہے، اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ صفحہ نمبر 532 ہے، اور کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ چل رہی ہے۔ اس کتاب کے اندر علامہ شیرازی شافعی جو ہے وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں قال مصنف، یہ علامہ شیرازی ہیں، قال مصنف یہ اس سے مراد علامہ شیرازی ہیں۔ علامہ شیرازی نے فرمایا، اب حضرات ذکر یہ ایک علامہ شیرازی کی پوری عبارت ہے، یہ انہوں نے ذکر کی، اور اس کے بعد اس میں مختلف مسائل ہیں۔ میں جو اپنے موضوع سے ریلیٹو مسائل ہے کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، صرف اتنی عبارت پڑھتا ہوں۔ علامہ شیرازی فرماتے ہیں، علامہ شیرازی شافعی فرماتے ہیں وَهَلْ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا التشہد، کیا اس تشہد میں نبی علیہ السلام پر نمازی درود پاک پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ فی قولان، علامہ شیرازی شافعی فرماتے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھنے کے بارے میں 2 قول ہیں۔ قال فی القدیم، کہتے قال فی القدیم لا یصلی، کہتے امام شافعی نے، جو امام شافعی کا قدیم قول تھا وہ یہ تھا لا یصلی، کہ جو امام شافعی کا پہلا قول تھا وہ یہ تھا، جو پرانا قول تھا قدیم قول تھا وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام پر پہلے تشہد کے اندر درود پاک نہیں پڑھا جائے گا، لِأَنَّا لَوْ شُرِعَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ عَلَيْهِ لَشُرِعَتْ عَلَىٰ آلِ كَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، کہتے اس لیے کہ اگر پہلے تشہد کے اندر نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا مشروع ہو تو نبی علیہ السلام کی آل پر بھی درود پاک پڑھنا کیا ہوگا؟ مشروع ہوگا، جیسے کہ تشہد اخیر کے اندر ہے، یعنی تشہد اخیر کے اندر آپ دیکھیں نا، آخری تشہد کے اندر پورا درود پاک پڑھا جاتا ہے جہاں آل کا ذکر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں امام شافعی کا جو پرانا قول تھا وہ یہ تھا کہ پہلے تشہد کے اندر نبی علیہ السلام پر اور نبی علیہ السلام کی آل پر درود پاک نہیں پڑھا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وقال فی الام، کہتے ہیں پھر امام شافعی نے کتاب الام میں کہا، جس کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، یصلی علیہ، کہ امام شافعی نے فرمایا کہ پہلے تشہد میں نبی علیہ السلام پر درود پاک کیا کیا جائے گا؟ پڑھا جائے گا، لِأَنَّهُ قعود، کیونکہ یہ بیٹھنا ہے، جیسے تحیات میں ہم بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جیسے پہلے تحیات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح آخری تحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّهُ قعود، کہ پہلے تشہد میں کیا ہے؟ یہ بیٹھنا ہے، شُرِعَ فِي التشہد فشُرِعَ فِي الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ کالقعود فی آخر الصلاۃ، کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کتاب الام میں کہا کہ نبی علیہ السلام پر پہلے تشہد میں درود پاک پڑھا جائے گا، اس لیے کہ یہ بیٹھنا ہے، اور ایسا بیٹھنا ہے کہ اس بیٹھنے کے اندر تشہد پڑھنا کیا ہے؟ مشروع ہے، تو پس لہٰذا نبی علیہ السلام پر بھی درود پاک پڑھنا یہاں کیا ہے؟ مشروع ہے، جیسے کہ نماز کے آخر میں بیٹھنا ہے۔ تو جیسے نماز کے آخر میں ہم جا کے بیٹھتے ہیں، نمازی بیٹھتا ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جیسے کہ علامہ شیرازی شافعی کہتے ہیں کہ گویا امام شافعی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے تشہد، جس طرح آخری تشہد کے اندر نمازی بیٹھتا ہے اور اس بیٹھنے میں تشہد پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اسی طرح یہ پہلے تشہد کے اندر بھی کیا بیٹھنا موجود ہے، تو لہٰذا اس بیٹھنے کے اندر بھی کیا کرے گا؟ وہ درود پاک کیا کرے گا؟ پڑھے گا۔ جہاں تک ذات ذکر دعا کا تعلق ہے تو امام شافعی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، کتاب العلم کے اندر اور البیان کے اندر بھی میں آپ کے سامنے یہ بیان کر چکا ہوں کہ وہ کہا دعا نہیں مانگ سکتے۔ اب ذات ذکر یہ جو امام شافعی کی عبارت تھی، یہ علامہ شیرازی کی جو عبارت تھی المہذب کی، اس کی شرح امام نووی نے کی، اور اس میں امام نووی نے کیا فرمایا؟ دیکھیں یہ آپ کو امام نووی کی عبارت نظر آ رہی ہوگی، فرعن،
کہتے ہیں کہ یہ جو عبارتیں ہیں ان سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں یا مسائل نکلتے ہیں وہ یہ ہیں، قال اصحابنا، کہتے ہیں ہمارے اصحاب نے کہا، یقرأ ان یزید فی التشہد الاولی علی لفظ التشہد والصلاۃ علی النبی والآل اذا سنناہما، کہتے ہیں ہمارے اصحاب نے کہا کہ پہلے تشہد میں نبی علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام کی آل پر درود پاک، اور تشہد اول میں تشہد سے زیادہ اور درود پاک نبی علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام کی آل پر اس سے زیادہ تشہد اول میں نہیں پڑھا جائے گا، اذا سنناہما، کہتے جب ہم نے ان کو سنت قرار دیا، یعنی جب ہم نے امام نووی کہتے ہیں کہ جب پہلے تشہد کے اندر نبی علیہ السلام پر کیا کیا ہے، ہم نے درود پاک کو سنت قرار دیا، نبی علیہ السلام کی آل پر درود پاک کو کیا کیا، سنت قرار دیا، تو نمازی جو ہے وہ اس سے زیادہ پہلے تشہد کے اندر نہیں پڑھے گا، یعنی یہ دعا کی نفی کر رہے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر دعا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو کہتے ہیں فیقرہ، یہی پیچھے بھی انہوں نے کہا تھا یقرہ کہ مکروہ ہے کہ نمازی پہلے تشہد کے اندر نبی علیہ السلام پر پہلے تشہد میں تحیات اور درود پاک نبی علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام کی آل پر اس سے زیادہ وہ آگے نہیں پڑھے گا، کہتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ آگے وہ فرماتے فیقرہ ان یدعو فیہ او یطولہ بذکر آخر، کہتے ہیں کہ پس مکروہ ہے نمازی کے لیے کہ وہ اس پہلے تشہد کے اندر دعا مانگے یا اس پہلے تشہد کو کسی بھی ذکر کے ساتھ کیا کرے، لمبا کرے۔ فَإِن فَعَلَ، اگر نمازی نے ایسا کیا، لم تبطل صلاتہ، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، وَلَمْ يَسْجُدْ لِسَهْوٍ سَوَاءً طُولُهُ عمدن او سہون، آگے فرماتے ہیں کہ نہ تو اگر اس نے ایسا کیا تو اس کی نماز تو نہیں ٹوٹے گی، اور اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اور نہ ہی اس پر سجدہ سہو ہوگا۔ عام ازی کہ اس نے یہ لمبا جو کیا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد جو اس کو مزید لمبا کیا ہے، یہ جان بوجھ کے کیا ہے یا بھول کے کیا ہے۔ ہاکذا نقل هذه الجملة الشیخ ابو حامد عن نص الشافعی واتفق اصحاب علیہ۔ آگے امام نووی فرماتے ہیں کہ یہی جو مسائل ہیں، یہ جملہ خلاصہ جو ہے وہ شیخ ابو حامد نے امام شافعی سے کیا کیا ہے، نقل کیا ہے، اور اسی پر اصحاب کا کیا ہے، اتفاق ہے، یعنی ہمارے ساتھیوں کا کیا ہے، ہمارے جو شافعی مذہب کے جو پیروکار ہیں، شافعی مذہب کے امام شافعی کی جو تقلید کرتے ہیں، امام شافعی کے مسائل کو آگے جو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر نمازی تحیات پڑھے گا اور درود پاک پڑھے گا، اور اس سے زیادہ دعا وہ آگے نہیں پڑھ سکتا، کہ دعا پڑھنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ حضرات ذکر، اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ امام نووی تھے، امام شرازی نے امام شافعی کے مسائل کو بیان کیا، امام شرازی نے اپنی کتاب المہذب کے اندر یہ مسائل بیان کیے، اس کی شرح امام نووی نے کی، اور امام نووی نے المجموع کے اندر یعنی اسی کتاب کے اندر یہ بتایا کہ پہلے تشہد کے اندر جو ہے وہ درود پاک پڑھیں گے، پہلے تشہد کے اندر تحیات پڑھا جائے گا اور درود پاک پڑھا جائے گا، اور پہلے تشہد کے اندر دعا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اصل میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ پہلے تشہد کے اندر دعا پڑھنے کا جو شیخ البانی یا شیخ ابن حزم کا موقف ہے، وہ موقف جیسے انہوں نے کہا تھا، میں نے جیسے آپ کے سامنے وہ ساری تفصیل بیان کی تھی کہ شیخ البانی نے یہ کہا تھا کہ بھئی ائمہ میں سے کسی نے پہلے تشہد کے اندر دعا پڑھنے کا نہیں کہا، تو اس بنا پر میں ائمہ کی عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ نے بھی پہلے تشہد کے اندر دعا پڑھنے کا نہیں کہا، امام ابو حنیفہ نے درود پاک پڑھنے کا بھی پہلے تشہد کے اندر نہیں کہا، اسی طرح امام شافعی نے بھی پہلے تشہد کے اندر دعا پڑھنے کا نہیں کہا۔ ہاں درود پاک پڑھنے کے قول امام شافعی سے میں ملتا ہے، اور آگے پھر اس کی وضاحت ہے کہ آل پہ پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہاں بھی جو امام نووی نے عبارت نقل کی، وہ عبارت نقل کی، اس سے ہی سمجھ میں آیا امام نووی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تو نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا مشروع ہے تو آپ کی آل پر بھی کیا کیا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ یہی ہمارے کہتے ہیں، یہی اگر ہمارے اصحاب نے اس کو سنت قرار دیا ہے تو پھر کیا نمازی کے لیے کیا حکم ہے، اگر ہمارے اصحاب نے پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھنے کو مسنون قرار دیا ہے نبی علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام کی آل پر درود پاک پڑھنے کو پہلے تشہد کے اندر مسنون قرار دیا ہے، تو نمازی کے لیے پہلے تشہد کے اندر اس سے زیادہ پڑھنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ امام نووی یہاں یہ بیان کر رہے ہیں، امام نووی کی عبارت کا یہ خلاصہ ہے۔ اب حضرات ذکر، ہم امام نووی کی ایک اور کتاب ہے